الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 دو آیتوں کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی اور اکراہ نہیں ہے. تحقیق کے ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، لہذا جو شخص طاغوت یعنی شیاطین کا انکار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے گا، تحقیق کہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہیں. اللہ ایمان والوں کو کفر و ظلمت کی تاریکیوں سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں، اور شیاطین ان کافروں کو نور سے ظلمت کی طرف، تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو صاف طور پر بیان کر دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی اکراہ نہیں ہے. کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم اسلام ہر حال میں قبول کرو. تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، ایمان میں داخل ہونا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایسی اسلام میں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. نہ اللہ نے زبردستی کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کی ہے، اور نہ ہی اسلام نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی کو زبردستی مجبور کر کے اسے ڈرا دھمکا کر دین میں داخل کرو. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. قرآن میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل کر دی کہ مسلمانوں سن لو، تمہیں کسی کو زور زبردستی کر کے، مجبور کر کے دین میں، اسلام میں داخل کرنا نہیں ہے. تمہارے لیے بالکل جائز نہیں. یہ دنیا ہے، ہم نے انسان کو عقل دی ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے،
صحیح غلط فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے خود اسے عقل دی ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہم نے اسے کھول کر سمجھا دیا۔ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ کھلم کھلا فرق ہم نے بتلا دیا ہے۔ اسلام پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس کے کیا کیا فوائد تمہیں حاصل ہوں گے، یہ بالکل ہم نے واضح طور پر بتلا دیا۔ کفر پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، یہ بھی کھول کر ہم نے سمجھا دیا۔ اب زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اسلام یہ ہے، اس کے اثرات یہ ہوں گے، اس پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں یہ فائدے حاصل ہوں گے، کفر یہ ہے، اس کے اثرات یہ ہیں، اس پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں یہ نقصانات ہوں گے، جب ہم نے کھول کر بیان کر دیا تو اب کسی کو مجبور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے زبردستی کر کے اسلام میں کیوں داخل کریں گے؟ اسے تو عقل دی ہے نا، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ جب ایک انسان اپنی عقل دنیا میں لگاتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی گھتیوں کو وہ سلجھاتا ہے، بڑے بڑے مسائل کو اپنی اسی عقل کے ذریعے سے حل کرتا ہے، اور دنیا کے خود فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کتنی چلاتا ہے، تو کیا ایک دین کی ایک معمولی چیز اسے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اسے آپ سمجھا رہے ہیں، زبردستی آپ اسے داخل کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اللہ نے اس مضمون کو الگ الگ انداز میں سمجھایا۔ 29ویں پارے کے سورہ دہر میں اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سیدھا راستہ بالکل تمہیں بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور اس کے بعد تمہیں ہم نے عقل بھی دے دی۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو گے تو میرے شکر گزار بندے بنو گے اور جنت میں جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو گے۔ اگر سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلو گے تو میرے ناشکرے بندے بنو گے، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں جھیلنی پڑے گی تمہیں۔ بالکل ساری چیزیں واضح ہیں۔ جس طرح دنیا کی معمولی بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی، اس نے ایک گاڑی بنائی، گاڑی بنانے کے بعد اس نے اصول قائم کیے، اس کے کچھ ضابطے بنائے، اور کہا کہ یہ گاڑی اس قسم کی ہے، اسے یوں چلاؤ گے تو گاڑی کو بھی نفع پہنچے گا، تمہیں بھی نفع پہنچے گا، گاڑی بہت سال کام آئے گی۔ اس کے قانون اور ضابطے یہ ہیں کہ یہ گاڑی میں نے بنائی ہے، انجینئر کہہ رہا ہے کہ اس کے یہ ضابطے ہیں، اسے اس طرح چلاؤ گے تو گاڑی بھی صحیح رہے گی اور تمہیں بھی نفع پہنچے گا، اور اگر گاڑی کو اس کے ضابطے کے خلاف چلاؤ گے، جو ضابطہ میں نے بتایا ہے، جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اس کے خلاف چلاؤ گے تو گاڑی کو بھی نقصان ہوگا اور تمہیں بھی نقصان ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل واضح کر دیا۔ اب مسئلہ کس کا ہے؟ گاڑی چلانے والے کا ہے۔ کیا وہ گاڑی کس طرح چلاتا؟ اسے تو بالکل اختیار دیا گیا ہے، اسے اصول بتا دیے گئے ہیں کہ صحیح طریقہ یہ ہے، غلط طریقہ یہ ہے۔ صحیح طریقے سے چلاؤ گے تو تمہیں نفع ہی نفع پہنچے گا، غلط طریقے سے چلاؤ گے تو تمہیں بھی نقصان پہنچے گا، گاڑی کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، باقاعدہ گاڑی لیتے وقت پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں کمپنی والے کو جس نے گاڑی بنائی ہے، باقاعدہ اس کے جو فیچرز بتائے جاتے ہیں باقاعدہ اسے پڑھتے ہیں کہ اسے کس طرح چلائیں گے تو کتنے زیادہ سال کام آئے گی، اس کے رولز کیا ہیں، وہ پورے فالو کرتے ہیں، کیونکہ عقل استعمال کرتے ہیں، پورے رولز فالو کرتے ہیں تاکہ گاڑی بہت زیادہ سال کام آئے، ہمیں اس سے نفع ملے۔ اور بہت کم بے وقوف ہوتے ہیں جو جان کر بھی، رول سمجھ کر بھی الٹے سیدھے طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں، جس کا نقصان خود ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کی زندگی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے اس میں۔ تو بالکل اسی طرح بزرگان محترم، یہ ایک مثال نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز کی مثال ہے۔ کوئی بھی مشین کسی نے بنائی، کوئی بھی چیز کسی نے بنائی، ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کے ضابطے بنائے جاتے ہیں۔
دنیا کی ایک معمولی چیز، ہر چیز، ایک پنکھا کسی نے بنایا تو اس کا ضابطہ بنایا ہے کہ پنکھے کو کس طرح چلایا جائے گا تو وہ کتنے سال کام آئے گا. ایک لائٹ بنایا ہے تو اس کا ایک ضابطہ بنایا گیا. ہر چیز کے ضابطے ہیں، رولز ریگولیشن ہیں، اسے فالو کرو گے تو فائدہ پہنچے گا. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک زندگی کی گاڑی دی ہے، یہ ہماری زندگی کی گاڑی ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے رولز اور ریگولیشن قائم کیے ہیں، ضابطے بتائے ہیں، قانون بتائے ہیں کہ تمہیں اپنی اس زندگی کی گاڑی کو کس طرح چلانا ہے. اس طرح چلاؤ گے تو فائدہ پہنچے گا، دنیا اور آخرت میں سکون کی زندگی گزار سکو گے. اگر اس کے خلاف طریقے سے اگر تم اپنی زندگی کی گاڑی چلاؤ گے تو پھر تمہیں نقصان ہی نقصان ہوگا، گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑے گا. اسی مضمون کو دوسری جگہ پر اللہ نے الگ انداز میں بیان کیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اختیار دیا، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، تم میں سے جو چاہے کفر کرے. میں نے تمہیں بتا دیا ایمان لاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا، کفر کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا. اب تمہارے اوپر ہم کوئی زبردستی نہیں کرے. اللہ کہہ رہا ہے، مسلمان تو دور کی بات، اللہ بھی ہمارے اوپر زبردستی نہیں کر رہا. بتاؤ بھئی اگر اللہ کو زبردستی کرنا ہوتا تو ہم اللہ سے ٹکر لے سکتے، اللہ کا مقابلہ کر سکتے؟ اگر اللہ یہ چاہتا کہ سب کو اسلام قبول کرنا ضروری ہے، اسلام کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، اگر اللہ یہ چاہتا تو کیا ہم اللہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے؟ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر سکیں؟ اللہ نے بالکل چھوٹ دے دی، جاؤ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لاؤ، جو چاہے کفر کرو. دنیا میں بالکل چھوٹ ہے، تمہیں کھلی آزادی ہے. مسئلہ آخرت میں فیصلے ہوں گے. دنیا میں بالکل چھوٹ دے دیا. اسی مضمون کو اللہ نے اس آیت میں بھی الگ انداز میں سمجھایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. خوشی خوشی عقل تمہیں اللہ نے دی ہے، بیٹھ کر سوچو، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اسلام قبول کر لو، پھر فائدے ہی فائدے دیکھو گے. خاص طور پر آخرت میں فائدے دیکھو گے. دنیا کے بھی فائدے ملیں گے لیکن تھوڑے حالات کے ساتھ، کیونکہ تمہارے لیے ایک مسلمان کے لیے دنیا ہم نے خواہشات کی جگہ نہیں بنائی، یہ سن لو. کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہاں کے بارے میں کیوں فکر کر رہے ہو کہ میری دنیا کی زندگی بھی ایک دم خوشگوار، ٹوٹلی خوشگوار گزرے جیسے کافروں کی گزرتی ہے، غیروں کی گزرتی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو سمجھایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے. یہ جیل، قید خانے میں، جیل میں آدمی کو ہر طرح کی راحت آرام نہیں ملتی. تھوڑی بہت پریشانیاں تو ہوتی ہیں وہاں، یہ جیل ہے تمہارے لیے، تھوڑی بہت تمہیں پریشانیاں آئیں گی، لیکن یہاں بھی عزت، راحت، سکون دیں گے ہم. ہمارا وعدہ ہے کہ دنیا میں پوری مصیبتیں نہیں آئیں گی تمہارے اوپر. تھوڑا وہ ٹیسٹ کریں گے ہم، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں تھوڑا جھنجھوڑ کے دیکھیں گے، حالات ڈال کر، مصیبتوں میں مبتلا کر کے. وہ ٹیسٹ ہے، تمہارا امتحان ہے، اسے گھبرانا نہیں. جم جاؤ گے تو پھر دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. لیکن غیروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجنت الکافر، غیروں کے لیے تو دنیا جنت ہے، جو چاہے کرے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسئلہ آخرت کا ہے، وہاں پکڑیں گے، وہاں وہ پکڑ ہوگی کہ کبھی وہ پکڑ سے آزاد نہیں ہو سکیں گے. انہیں چھوٹ ہی نہیں ہے. 1,00,000 سال گزر جائیں، 1 کروڑ سال گزر جائیں، اس کے بعد کافر بچ جائیں گے، ان کو بھی اللہ جنت میں ڈال دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب دیا جائے گا، جو اس آیت میں سمجھایا بھی گیا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں. تو غرض بزرگان محترم، اس آیت کے پہلے حصے میں کہا کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. صاف سن لو. اب یہاں غیر ہمارے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے جواب کو بھی سمجھنا ہے. اور اگر کوئی تم سے یہ آ کر کوسچن کرے، اعتراض کرے، تو اسے ہمیں اچھے طریقے سے حکمت سے جواب بھی دینا ہے، سمجھانا ہے کہ دین کا مزاج کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے. غیروں کی طرف سے کیا اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، اسلام قتال کا حکم دیتا ہے،
اب اسی جہاد کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، اور اسلام اسی طرح پھیلا ہے جنگوں کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے۔ ایک غلط تأثر پیش کیا جا رہا ہے، اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ انہی آیتوں کو لے کر چند دن پہلے وسیم رضوی جو ملعون بدبخت گزرا ہے، اس نے انہی طرح کی آیتوں کو لے کر اعتراض کیا تھا کہ جہاد کی آیتیں یہ قرآن کی نہیں ہے، اللہ نے نہیں اتاری ہیں، نعوذ باللہ صحابہ نے اس میں داخل کر دی اپنی حکومتیں چمکانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ جمعہ کے بیان میں نے اس کی تفصیل اور وضاحت کی تھی، مجھے وہاں اب یہ تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، بس میں نے اشارہ دیا۔ تو یہ جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد جسے ہم لڑائی کہتے ہیں، قتال کہتے ہیں، کیا اس کے ذریعے سے زبردستی غیروں کو اسلام میں داخل کیا جا رہا؟ نہیں۔ جہاد کسے کہتے ہیں وہ سمجھو پہلے۔ جہاد کے معنی صرف ہر غیر سے لڑائی کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اسلام نے جو جہاد کو فرض کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک چلے گا، نہیں رکے گا، امپاسبل ہے۔ کسی زمانے میں جہاد نہیں رکے گا، ہر آج کے زمانے میں بھی جہاد ہے، چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا جہاد۔ کسی ایک زمانے میں بھی جہاد نہیں، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ جہاد قیامت تک چلے گا۔ اب جہاد کے معنی کیا ہے؟ کیا دوسروں پر ظلم کرنا، ان کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا؟ یہی غیروں نے سمجھ کر ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے۔ اصل یہ نہیں ہے، جہاد اسے نہیں کہتے۔ جہاد کہتے ہیں سامنے جو آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، دوسروں پر زور زبردستی کر رہا ہے، دوسروں کو اپنے مذہب پر چلنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، دوسروں کو آزادی نہیں دے رہا ہے، ایسے ظالم کو روکنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کسی معصوم کو مارنے کا نام نہیں ہے، کسی معصوم اور بھولے بھالے کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے، کسی بے گناہ کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد کس چیز کا نام ہے؟ جو آدمی سامنے والا ظلم کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، دوسروں کو اپنے مذہب پر چلنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، دوسروں کے حقوق کی حق تلفی کر رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، ایسے آدمی کو روکنے کا نام جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسے آدمی کو ہم نہیں روکیں گے، اس کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، تو پورا معاشرہ، ہماری پوری سوسائٹی، یہاں بد امنی پھیلے گی، سکون غارت ہو جائے گا۔ جس طرح ایک موٹی مثال آپ کو میں بتاؤں، ہمارا جسم ہے، ہم بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے جسم میں ایسی بیماریاں اور ایسے زخم ہو جاتے ہیں، جب ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ یہ زخم فی الوقت اب یہاں آپ کے ہاتھ میں ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن یہ ایسا خطرناک زخم ہے، اگر اسے نہیں کاٹا جائے گا تو یہ پورے جسم کو خراب کرتا ہوا چلا جائے گا اور پورا جسم تمہارا خراب ہو جائے گا۔ لہذا آپ کی بھلائی ہم اسی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا حصہ کاٹ کر الگ کر دیں۔ اسے الگ کر دیں گے تو پورا جسم آپ کا بچ جائے گا، پورے جسم میں سکون راحت آپ کو ملے گی۔ یہ نہیں کاٹیں گے تو یہ زہر پورے جسم میں پھیلے گا، پورا جسم نقصان کر جائے گا۔ یہی مثال ہے جہاد کی۔ اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، پورے عالم میں یہ جو زہریلے کیڑے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ زہریلے کیڑے ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو پورے معاشرے میں ان کا زہر پھیلے گا، پورا معاشرہ بد امن ہو جائے گا۔ تو اسلام نے کہا کہ جہاد کرو ان کے خلاف، اب ان کو مت چھوڑو، اب ان کو ختم کرو۔ یہ چند لوگ ہیں پورے معاشرے میں جو زہر پھیلا رہے ہیں، ان کو روکو، ان کو ختم کرو تو پورا معاشرہ سکون سے رہے گا، سب کو آرام اور سکون کی زندگی میسر ہو۔ جہاد کا مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جہاد کسے کہتے ہیں؟
ظالم کو روکنے کا نام جہاد ہے، معصوموں پر ظلم کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ جو غیر ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یہ غلط مفہوم لے کر خامخواہ اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے وہ کس معنی کے اعتبار سے حکم دیا ہے۔ وہ اس اعتبار سے حکم دیا ہے کہ جہاد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، اس اعتبار سے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جہاد میں حتیٰ کہ یہاں تک حکم دیا گیا کہ عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کیا اصول ہیں اسلام کے۔ اسلام نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے، ساتھ میں اصول بھی بتایا ہے کہ عورتوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور ہے، اس کی طرف سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بچوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں مارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے بھی کمزور ہیں، وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر بوڑھوں پر بھی حملہ نہیں کیا جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ خود کمزور ہیں، وہ دوسروں کو کیا نقصان پہنچائے۔ اگر جہاد کے ذریعے سے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا ہوتا، جیسے یہ غیر اعتراض کر رہے ہیں، تو اسلام سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا جہاد میں، عورتوں کو بھی مارو، بچوں کو بھی مارو، بوڑھوں کو بھی مارو۔ لیکن اسلام روک رہا ہے کہ عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے ذریعے سے معاشرے میں نقصان نہیں ہوگا، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کا زہر معاشرے میں نہیں پھیلے گا۔ خاص کر یہ جو جوان ہیں، ان کے ذریعے سے معاشرے میں ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہوگا، یہ معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا ان کے نقصان سے معاشرے کو بچانے کے لیے ان کو روکو اور ان کو ٹھکانے لگاؤ، ان کو ختم کرو، پورا معاشرہ امن و سکون کی زندگی گزارے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جہاد کے ذریعے سے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان تو دل سے یقین کرنے کا نام ہے، کہ وہ دل سے مانے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آخرت میں مجھے دوبارہ زندہ کر کے پوری زندگی کا حساب لیا جائے۔ یہ دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب تم زبردستی جہاد کر کے اسے اسلام میں داخل بھی کرو گے تو وہ ظاہر میں مسلمان ہوگا، دل کے بارے میں تم کیسے جانو گے؟ دل کے بارے میں تمہیں پتا چلے گا کہ اس نے دل سے بھی اقرار کیا ہے، یقین کیا ہے، اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، قیامت اور آخرت کو اس نے مان لیا، اس پر یقین کر لیا۔ یہ تم بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ تو جہاد کا پھر فائدہ کہاں سے ہوگا؟ جو غیر اعتراض کر رہے ہیں اس کا مطلب بتا رہا ہوں میں۔ غیر کیا کہتے ہیں کہ جہاد کے ذریعے سے زبردستی ہم اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاد کے ذریعے سے لوگوں کو زبردستی اسلام میں کیسے داخل کرو گے؟ کیونکہ وہ ظاہر میں تو داخل ہو جائیں گے لیکن دل سے نہیں مانیں گے، تو پھر ان کا اسلام کہاں کا معتبر ہوگا؟ اصل تو دل کا یقین کرنا یہ مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت آئی، گاؤں سے، دیہات سے آئی ایک جماعت، آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا قالت الاعراب آمنا۔ اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک کے 26ویں پارے میں واضح الفاظ میں بیان کیا۔ آ کر لوگوں نے کہا آمنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، سامنے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی اور کہا قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، جو جماعت آ کر کہہ رہی کہ ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم جو زبان سے کہہ رہے ہو یہ ایمان نہیں ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یہ صرف اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ تو خود اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، دل سے اللہ کو، اس کے رسول کو، آخرت کو ماننا، اس پر یقین کرنا، یہ ہے ایمان۔ تو یہ ایمان جہاد کے ذریعے سے کیسے حاصل ہوگا؟ یہ بالکل حاصل نہیں۔ تو غیروں کا اعتراض بالکل غلط ہے، یہ درست ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو غرض بزرگان محترم، اللہ نے اس مضمون کو صاف
سمجھا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو آزادی دی جائے گی۔ اس کے سامنے ہم نے سب چیزیں کھول کر بیان کر دی۔ آگے کی آیت میں اسی کو کہا قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، کھول کر ہم نے بیان کر دیا ہے ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم نے کھول کر بیان کر دیا، اس لیے تمہیں کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو آدمی شیطان کا انکار کرے گا، شیطان کی بات نہیں مانے گا اور اللہ پر یقین کرے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے کسی مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اب وہ اس سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے۔ جیسے کوئی لوہے کا کڑا، اتنا موٹا سا مضبوط کڑا ہے، آپ اگر جا کر اسے مضبوطی سے پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیں گے تو آپ اس سے چھوٹ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اسے پوری طاقت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑا ہے، اور وہ کڑا بھی مضبوط ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹے گا۔ تو اللہ پر جو آدمی ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے، گویا کہ اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، اب اس کے ہاتھ سے وہ کڑا نہیں چھوٹے گا۔ یہ ایمان کی مثال دی۔ جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت قیس ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس کے چہرے پر اللہ کے خوف کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، کھلم کھلا دکھ رہا تھا اس کے چہرے پر کہ یہ اللہ سے بہت ڈرنے والا بندہ ہے۔ اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے چہرے پر کھلم کھلا دکھ رہا تھا۔ وہ شخص اندر آیا مسجد میں، آ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، لمبی چوڑی نماز نہیں پڑھی، ہلکی پھلکی نماز، عام طور پر جو نماز پڑھتے ہیں 5-10 منٹ میں، اس طرح اس نے 1-2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز اس نے ختم کی تو لوگوں نے دیکھ کر اسے آپس میں کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ لوگ خود آپس میں کہنے لگے، جو صحابہ تھے انہوں نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا کہ یہ جنتی ہے۔ بہرحال اس نے اپنی نماز ختم کی اور مسجد سے نکل کر جانے لگا، تو قیس ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں اس کے پیچھے گیا، جا کر میں نے اسے روک کر اس سے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں نے دیکھا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ باہر نکل کے جا رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں وہ بات کہے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ تم میرے بارے میں جو جنتی ہونے کا فیصلہ کر رہے ہو، تمہیں کیسے معلوم کہ میں جنتی ہوں؟ جنت کے فیصلے تو قیامت میں ہوں گے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ مطلب تھا اس کا کہنے کا۔ تو اس نے کہا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آدمی کسی کے بارے میں وہ بات کہے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ اتنا تو کہہ دیا، اس کے بعد کہا کہ لیکن ایک بات سنو، میں اپنا ایک خواب تمہیں بیان کرتا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ ایک سرسبز و شاداب گلستان، ایک باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، اس میں ایک لوہے کا ستون ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور بالکل اس کے اوپر ایک مضبوط کڑا ہے۔ میں اس ستون پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں چڑھ نہیں سکا، تو کسی آدمی نے اوپر سے مجھے ہاتھ دیا اور کہا کہ چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں نے چڑھ نہیں پا رہا، کہا کہ تم میرے ہاتھ کے ذریعے سے اوپر چڑھو۔ چنانچہ میں چڑھ گیا اور چڑھ کر میں نے اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ میں نے یہ خواب دیکھا، خواب اتنا ہی تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ خواب بیان کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ ایک باغیچہ ہے، ایک پارک ہے، بہت سرسبز و شاداب، اس میں ایک لوہے کا ستون ہے زمین سے لے کر آسمان تک، اس میں ایک لوہے کا اوپر ایک کڑا ہے، مضبوط کڑا ہے، میں اس پر چڑھنا چاہ رہا تھا، چڑھ نہیں سکا۔ اوپر سے ایک شخص نے کہا کہ میرے سہارے تم چڑھ جاؤ، چنانچہ میں چڑھ گیا، مضبوط کڑے کو میں نے پکڑ لیا۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو باغ اور پارک تم نے دیکھا تھا وہ اسلام تھا، اور جو لوہے کا ستون تھا وہ دین تھا، اور جو تم نے مضبوط کڑے کو تھام لیا تھا وہ اس کی علامت تھی کہ موت تک تم اسلام کو تھام کر رکھو گے، موت تک تم ایمان پر، اسلام پر باقی رہو گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری سنائی۔ وہ کون تھے؟ وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خود صحابی تھے۔
اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا. انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بشارت دی تھی کہ تم موت تک اسلام پر، ایمان پر باقی رہو گے، کیونکہ مضبوط کڑے کو تم نے تھام لیا، پکڑ لیا، اب چھوٹ کر نہیں گرو گے تم. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا، اور وہی آدمی مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی جو مسلمان بھی طاغوت کا، شیاطین کا انکار کرے گا، اس کے راستے پر نہیں چلے گا اور اللہ کی راہ کو اختیار کرے گا، اللہ پر یقین رکھ کر اس کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو وہ شخص بھی سیدھے جنت میں جائے گا. اس کے ہاتھ سے کبھی وہ کڑا نہیں چھوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، مطلب وہ موت تک ایمان پر باقی رہے گا. جو آدمی موت تک ایمان پر باقی رہا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. یہ ایک بشارت دی ہے ایمان والے. اور اس میں خاص طور پر اس واقعے میں جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خاص صفت صحابی نے بیان کی کہ ہم نے ان کے چہرے پر اللہ کے خوف کے آثار دیکھے. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. سورہ انفال کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو بتا رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یقیناً ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کا نام سنتے ہی تھر تھرانے لگتے ہیں، اللہ کا خوف ان پر ایسا طاری ہو جاتا ہے. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ کا نام سنتے ہی وہ تھر تھرانے لگے، ایک کپ کپاہٹ ان کے جسم پر طاری ہو جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے تو ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ایک ایک آیت سن کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یہ ایک ایمان والے کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ ہم قرآن کی کوئی بھی آیت سنیں، کہیں بھی سنیں تو ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، ہمارا یقین بڑھنا چاہیے. بخاری شریف کی بھی روایت ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. یہ بات ہمیں بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، بات ختم. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان بڑھتا بھی ہے، تمہارا ایمان گھٹتا بھی ہے. تمہیں معلوم بھی ہے ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ ایمان کے بڑھنے کی نشانی کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ کیا کوئی تھرمامیٹر ہے جسے رکھ کر میں چیک کروں، جس طرح بخار کو رکھ کر چیک کرتے ہیں کہ بخار بڑھ رہا ہے یا بخار گھٹ رہا ہے؟ تو ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی علامت یہ بتائی گئی کہ اگر نیک اعمال کا شوق تمہارے دل میں ہے، نماز پڑھنے میں تمہیں جی لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں تمہیں جی لگتا ہے، دین کی بات سننے میں تمہیں جی لگتا ہے، مسجد میں آ کر بہت زیادہ دیر گزاروں، بہت زیادہ وقت یہاں گزاروں، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے، تو سمجھ لو تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے. یہ ایمان کے بڑھنے کی نشانی ہے. کوئی تھرمامیٹر سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے تمہارا تھرمامیٹر، یہ اعمال ہیں. اس کے کرنے کا اگر تمہیں شوق ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کا شوق ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ہے، دین کی بات سننے کا شوق ہے، مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کا شوق ہے، تو یہ نشانی ہے تمہاری کہ تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان ہر وقت بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100 مرتبہ اللہ نہ کرے، اگر معاملہ اس کا الٹا ہوا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں دل بالکل نہیں لگتا ہے، دین کی بات سننے سے بیزارگی محسوس ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہی دل چاہتا ہے کہ کب امام سلام پھیرے اور میں بھاگوں. لوگ بھاگتے ہی نہیں، سلام پھیرتے ہی چھلانگ لگاتے ہوئے بھاگتے ہیں. جمعہ کی نماز میں بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یوں امام نے سلام پھیرا دعا میں بھی نہیں بیٹھتے، بھاگتے ہیں، پھلانگتے ہوئے بھاگتے ہیں. جی نہیں لگتا مسجد میں، 5 منٹ کے لیے بھی جی نہیں لگتا.
اگر یہ تمہاری حالت ہے، یہ کیفیت ہے تمہاری کہ دین کے کسی عمل میں تمہیں جی نہیں لگتا، تو پھر سن لو تمہارا ایمان گھٹ رہا ہے، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ فوراً علاج کراؤ اس کا، فوراً علاج کرو۔ رمضان آ رہا ہے، علاج کے لیے اللہ نے ایک مہینہ دیا ہے، سب جگہ ایک ماحول بن جائے گا، ساری مسجدیں بھری پڑی ہوگی، بے نمازی بھی رمضان میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ماحول ہے، ہم نے دیا ہے، یہ تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے ایک ماحول، تاکہ اس ماحول میں رہ کر تم اپنے آپ کو سدھار لو اور اپنے ایمان کا لیول جو بالکل لو ہو چکا ہے اسے بڑھا لو، اسے انکریز کر لو، اسے اوپر تک پہنچا دو، جو سطح ہم چاہتے ہیں وہاں تک اپنے ایمان کو پہنچا دو۔ یہ ایک ماحول ہم نے تمہیں دیا، ایک مہینے کا پورا ماحول دیا ہے۔ کیمپ لگتے ہیں آدمی کے بننے کے لیے، بنانے کے لیے، ڈگریاں دینے کے لیے، بہت سارے کیمپ لگتے ہیں۔ یہ ایک مہینے کا کیمپ لگا رہے ہیں ہم پوری دنیا میں، تاکہ تمہارا ایمان بڑھ جائے۔ تو اس سے بھرپور فائدہ ہر مسلمان کو اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی کافر کا انکار کرے گا، شیطان کا انکار کرے گا، ان کے راستوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ پر یقین کرے گا، اس نے گویا کہ مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، وہ کڑا اس کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ایمان والوں ہی کا دوست ہے۔ اللہ کس کے دوست ہیں؟ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کے مددگار ہیں۔ اس آیت میں عام حکم اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دوست ہیں، ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ مسلمانوں کو کفر کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، روشنی کی طرف۔ اللہ گناہوں سے، تاریکیوں سے، کفر و ضلالت کی گمراہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچاتے ہیں۔ اور جو لوگ طاغوت کو مانتے ہیں، شیاطین ان کے دوست ہیں۔ شیطانوں کا کام کیا ہے؟ جو آدمی صحیح راستے پر بھی ہے اسے غلط راستے پر ڈالنا، یہ شیطان کا کام۔ اور جو لوگ اس طرح صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستوں پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نور سے تشبیہ دی ہے کہ ایمان کی مثال ایک نور کی سی ہے، روشنی کی سی، اور کفر کی مثال ظلمات، تاریکیوں کی سی ہے، اندھیروں کی سی ہے۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا اور کفر کو اللہ نے تاریکی نہیں کہا بلکہ تاریکیاں، جمع کا لفظ استعمال کیا۔ تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی اس لیے کہ ایمان اور نور جو ہے وہ ایک ہے، اس کا راستہ بھی ایک ہے، الگ الگ راستے نہیں ہیں ایمان کے، اسلام کے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے جسے قرآن میں سمجھایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو صاف سمجھایا کہ میرا راستہ جو درست راستہ ہے وہ صرف ایک ہے، فَاتَّبِعُوا، تم اسی کے پیچھے چلو۔ ایک ہی راستہ اسلام کا، دین کا، نور کا ایک ہی راستہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں کے پیچھے مت چلو، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے راستے گمراہی کے ہیں، تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے، تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، اسی ایک راستے پر ہمیں چلنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور کفر و ضلالت اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ دنیا آج ہمیں اسی کی دعوت دے رہی ہے، ہر آدمی دیکھو کفر و ضلالت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اس پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب کفر و ضلالت کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، ان راستوں پر چلو گے تو برباد ہو جاؤ۔ ہدایت کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، بالکل واضح ہے، اور وہ راستہ ذہن میں رکھ لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، پتھر کی نقش کی طرح اسے مضبوط طریقے سے اپنے پلے باندھ لو کہ ایمان کا راستہ ایک ہے، واضح ہے، سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی چمک دمک تمہیں نہیں دکھے گی، تمہیں اسی پر یقین کر کے چلنا ہے۔
گمراہی کے راستوں میں تمہیں چمک دکھے گی، وہاں رنگ رنگیلیاں دکھے گی، وہاں تمہیں کامیابیاں بظاہر نظر آئیں گی۔ کون سے راستے میں؟ کفر و ضلالت کے راستے میں، جو بہت سارے راستے ہیں وہاں تمہیں چمک دمک دکھے گی، لیکن ان چمک دمک کے پیچھے تمہاری بربادی ہے۔ وہ چمک دمک کے پیچھے بربادی ہے، مت جاؤ۔ اور اسلام کا راستہ بالکل سیدھا سادہ ہے، تمہیں وہاں کوئی چمک دمک نہیں دکھے گی، لیکن اس سیدھے راستے کے پیچھے اصل زندگی ہے، اصل کامیابی ہے، تمہاری ساری خواہشات پوری ہونے کی جگہ یہ سیدھے راستے کے پیچھے ہے، جو جنت کی شکل میں اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، صاف کہا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا سامان چھپا کر رکھا ہے۔ یہ چھپا کر رکھا ہے دین کے راستے میں، جو تمہاری کامیابی کا راستہ ہے، اس کے پیچھے تمہارے خواہشات پورے کرنے کے لیے کیا کیا سامان، کیا کیا زندگی ہم نے چھپا کر رکھی ہے، وہ تمہیں فی الوقت معلوم نہیں ہے، وہ جب مرو گے تب تم دیکھو گے۔ مرتے ہی جنت کی کھڑکیاں کھول کر تمہیں دکھایا جائے گا کہ تم جو دنیا میں دین کے سیدھے راستے پر یقین کے ساتھ چل کر آئے تھے کہ اس میں میری کامیابی ہے، میری ہر خواہش تمنا آرزو پوری ہوگی، وہ جو یقین کر کے آئے تھے، اب دیکھو وہ تمہیں ملے گا۔ خبر کے گڑھے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، لیکن اللہ مسلمان کے لیے اسی کیڑے مکوڑوں کے گھر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، وہاں کی ساری نعمتیں، محلات، وہاں کی حوریں، وہاں کی نعمتیں تمہیں سب آنکھوں کو نظر آئے گی، دیکھتے رہو گے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہیں ایسا لگے گا کہ 2 رکعت سنت پڑھنے میں جتنا وقت لگا ہے، 2-4 منٹ، صرف اتنا وقت گزرا ہے۔ ایسے جنت کی نعمتیں، جنت کے نظارے ہم تمہیں کرائیں گے، لیکن یہ نظارے اس وقت تمہیں ملیں گے جب دنیا میں دین کے سیدھے راستے پر یقین کے ساتھ تمہیں چلنا ہے کہ اسی میں میری کامیابی۔ رنگ رنگیلیوں کے پیچھے، چمک دمک کے پیچھے، جو باطل کے راستے ہیں، اس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ان چمک دمک کے پیچھے تمہاری بربادی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کے سیدھے سادے راستے پر یقین کے ساتھ چل کر اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے ہر راستے سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔